اگر ہم قومی ہوابازی کی جو پالیسی ہے اس کی بات کریں جو اس وقت کرنٹ ہے، اس کے جو ناقدین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پالیسی تو پاکستانی ہے، لیکن یہ جو اس کی جو بنیاد ہے، جو اس کے فائدہ ہے، وہ انٹرنیشنل ایئر لائنس کو، خاص طور پہ یو اے ای کی اور مڈل ایسٹرن ایئر لائنس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور بظاہر ایسا نظر آتا بھی ہے کہ ان کی فلائٹ زیادہ ہیں، وہ پیسنجر زیادہ لے کے جا رہی ہیں۔ دیکھیے، جب بھی آپ ایک نیشنل لیول کی یا قومی پالیسی بناتے ہیں تو اس میں کسی ایک سیکٹر کو نہیں دیکھتے، اس میں ایک آپ اوور آل دیکھتے ہیں کہ اس کا اوور آل بینیفٹ الٹیمیٹلی ٹو دا پیپل آف پاکستان ہے یا نہیں ہے، ٹو دا اکانومی آف پاکستان ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو نیشنل ایویشن پالیسی بنائی گئی تھی، یہ کسی پرٹیکولر ایئر لائن کو دیکھ کے نہیں بنائی گئی تھی، اس میں بہت سارے اور بھی فیکٹرز تھے۔ آف کورس اس کا ایک مقصد یہ بنیادی یہی تھا کہ شہری ہوا بازی جو ہے اس کو ایک فائدہ دیا جائے، اس میں اس کو کھلا کیا جائے، واش کیا جائے، بند دروازے جو ہیں جو مونوپلسٹک سچویشن کریٹ کرتے ہیں، جو کمپٹیشن کو ڈینائی کرتے ہیں اور ہینس ان ایفیشنسیز کو وہ انکلکیٹ کرتے ہیں اپنی جو آرگنائزیشن ہیں۔ ٹھیک ہے، پروٹیکشن ایک حد تک مانتے ہیں ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ اپنی نیشنل انڈسٹری کو لوگ پروٹیکشن دیتے ہیں، لیکن اس حد تک بھی پروٹیکٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انیفیشینٹ بن جائے، پھر وہ بجائے پروگریس کے ایز اے کنٹری، ایز این اکانومی، وہ ریگریشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں تھوڑا سا نیشنل ایویشن پالیسی کا بتا دوں کہ اس میں یہ ہے کہ جی بہت اوپن کر دیا گیا، جو یہ ہم نے بالکل ہماری پالیسی میں ہے کہ اٹ ول بی پریفریبلی اوپن اسکائی پالیسی، تاکہ ہر کوئی آئے اور کمپٹیشن میں حصہ لے۔ لیکن پریکٹیکلی جو اوپن اسکائی ہے وہ اس وقت صرف کراچی میں ہے، اور وہ آج کا نہیں ہے، وہ 1998 کا ڈکلیئر ہوا ہے۔ اونلی تھنگ از کہ لوگوں نے اب اپنے جہاز ایئر لائنس نے لانے شروع کیے ہیں اور فلائٹ شروع کی ہیں۔ دوسرا، جو بھی ہماری گلف کے ساتھ یا کسی بھی کنٹری کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کنٹری ٹو کنٹری نمبر آف فریکوینسیز پر ویک کتنی آئیں گی فلائٹس، وہ فکس ہوتی ہیں، اور ان سب کنٹری کے ساتھ ہمارا کچھ 4-5 سال پہلے، کسی کا 10 سال پہلے، کسی کا 15 سال پہلے معاہدے ہوئے ہیں، ایئر سروس ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اب وہ ان کو یوٹیلائز کب کرتے ہیں، وہ اجازت ابھی دی گئی کہ جی اچھا آپ یوٹیلائز کر لیں۔ یہ بالکل فیکٹ ہے کہ اس سے ہماری جو انڈسٹری ہے اپنی ڈومیسٹک، اس کو بالکل کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ کمپٹیشن نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کا جو ایک پیکج تھا جس میں ان کی مونوپولسٹک سچویشن تھی وہ نہیں رہی جس طرح پہلے ہوتی تھی۔ ابھی بھی ڈومیسٹک میں یہ مونوپولسٹک ہے سارے کے سارے، بیکاز ڈومیسٹک میں کوئی فارن کیریئر نہیں کوپریٹ کرتا۔ اب یہ دیکھیں اس سے فائدے کیا ہوئے ہیں۔ آپ کے ٹیکسز، امپورٹ ڈیوٹیز معاف ہو گئی ہیں تمام جہازوں پہ، تمام جہازوں کے پارٹس پہ۔ سو ایک انڈسٹری کو فلرش کرنے کا موقع ملا کہ آپ زیادہ جہاز بنائیں، زیادہ کریں۔ آپ کو ایک لبرل پالیسی ہے کہ اپنی ایئر لائن کسی نے رجسٹر کرانی ہے، جیسے مزید ہو رہی ہیں، کچھ آ رہی ہیں، کچھ آ چکی ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ آپ کے جو جہاں ایئر لائن کو یہ فیسلٹی دی گئی کہ ویٹ لیز جو 3 مہینے کے لا سکتے تھے، اس کو 6 مہینے کر دیا گیا کہ 6 مہینے میں آپ اپنے آپ کو بندوبست کر لیں۔ 50% تک جہاز ویٹ لیز پہ لانے کی اجازت دی گئی کہ چلیں آپ کا جو سٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہے اس میں فیسیلیٹیٹ۔ یہ سارے سٹیپ ملا کے، اور پھر دیکھیں جو پبلک کو جو فائدہ ہے، جو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن، وہاں سے تیسرے پھر انٹرنیشنل سفر کرتی تھی، اس کو اپنے ڈور سٹیپ پہ انٹرنیشنل مل گیا ہے۔ تو کیا جو ڈومیسٹک ایئر لائنز ہیں جیسے پی آئی اے، شاہین، ایئر بلو ہیں، ان کو آپ کے خیال میں پروٹیکشن مل رہی ہے؟ اس میں کوئی پروٹیکشن ہے یا مزید ہونی چاہیے آپ کے خیال اونلی میں؟ تھنگ از ان کو اپنی ایفیشنسی بہتر بنانی چاہیے، بیکاز بہرحال پبلک جو ہے ان کے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈیسٹینیشن کا ہے۔ باقی جتنے کیریئرز ہیں ان کو پہلے اپنے ملک میں جا کے وہاں سٹاپ کر کے پھر دوسرے میں جانا پڑتا ہے۔ جو ایڈوانٹیج ڈومیسٹک ایئر لائن کا ہے وہ اس کو کیش نہیں ایز سچ کر پا رہے جتنا کرنا چاہیے، کہ ان کے پاس پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اور ہمارے جو پیسنجرز ہیں وہ جنرلی پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ یہیں سے بیٹھ جائیں اور سوار ہو جائیں۔ تو جو ان کے پلس پوائنٹس ہیں اگر وہ نہیں کریں گے اور ان کی ٹرف پہ جا کے کھیلیں گے تو پھر شاید اتنا کامیاب نہ رہ سکیں۔ تو ایک ایگزاسٹیو کنسلٹیٹیو پروسیس چلایا تھا ود آل دا ایئر لائنس، تمام فلائنگ کلب سے، تمام گراؤنڈ ہینڈلر سے، جو ایویشن بزنس تھا، جو بھی جس کا کارگو والوں سے، ان سے ہم نے کمنٹس مانگے تھے کہ آپ ایویشن پالیسی پہ کمنٹس دیں۔ وہ کمنٹس آ گئے ہیں، وہ سول ایویشن کے پاس ہیں۔ وی ہیو ہیڈ اے میٹنگ، اور بیفور وی فائنلائز اٹ ہم ایک بڑا سیمینار کر کے، جس میں ان سب کو انوائٹ کر کے ویل پریزنٹ اٹ ٹو دیم کہ یہ ہم کر رہے ہیں۔ اس میں ہم یہ ابھی تک کا یہ خیال ہے کہ ہم یہ ایڈ کریں گے کہ ٹھیک ہے اوپن اسکائی پالیسی ہونی چاہیے ان دا انٹرسٹ آف ان دا نیشنل انٹرسٹ،
کہ اگر نیشنل انٹرسٹ میں کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ اوپن اسکائی آپ روک سکتے ہیں. یعنی اٹس ناٹ بائی رائٹ کہ آپ اوپن اسکائی دیں گے. میری پچھلے سال پی آئی اے کے چیئرمین سے بات ہوئی تھی اینڈ ہی سیٹ کہ اور کنزیومر کے لیے بھی اگر بات کی جائے تو اس کو اگر انسینٹیوائز کیا جائے جو ڈائریکٹ پیسنجر ہے، فار ایگزامپل یہاں سے اگر کوئی ایئر لائن ڈائریکٹ کہیں بھی لے کے جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری ایئر لائن جو کسی تھرڈ اسٹیشن سے اس کو لے کے جاتی ہے وہ چیپ ہونا چاہیے، کنزیومر کو بھی اس میں فائدہ ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹ فلائٹس وغیرہ ہیں. تو از دیر سم تھنگ لائک دیٹ؟ دیکھیے اس وقت تو یہ حال ہے کہ مجھے لگتا ہے کوئی تھوڑی بہت ہی یہاں پہ کیپیسٹی ڈمپنگ ہو رہی ہے بائی دا گلف ایئر لائن اسپیشلی. اس کے بارے میں ہم غور کر رہے ہیں کہ یہ اینٹی ڈمپنگ کیسے کی جائے، کیونکہ اگر یہاں سے ہم لندن جا رہے ہیں 100 پاؤنڈز اور کوئی اور ایئر لائن 70 پاؤنڈ میں جاتی ہے اور 70 پاؤنڈ نہیں کاسٹ بنتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کیپیسٹی ڈمپنگ ہو رہی ہے یہاں پہ. مے بی فار بزنس پرپزز یا کسٹمر کے لیے، کلائنٹیل کے لیے. تو اس کے بارے میں بھی غور ہو رہا ہے کہ یہ کیپیسٹی ڈمپنگ کوئی نہ کر سکے، کوئی اینٹی ڈمپنگ اگر کوئی ایسا ہے. وی ہیو آسکڈ آور لیگل ایڈوائزر ٹو لک انٹو دس اسپیکٹ کہ اس طرح نہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے.